الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ دوران سفر جو ہے یہ اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں اور اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو جائیں، کھانے پینے کا وقفہ ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے توشہ دان، اپنے ٹفن باکس کھولے اور ماجرا یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تو تھی مگر اس روٹی کے ساتھ سالن نہیں تھا۔ اب ذرا غور کریں یہ کون ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعرہ لگ رہا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جنتی کیوں ہیں؟ نبی پاک کے ساتھی ہیں، پیارے آقا کے وفادار ساتھی ہیں۔ نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی اور اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، وہ ہے صحابی۔ اور تمام صحابہ جنتی۔ یہ صحابہ تھے مگر کھانے پینے کو صرف روٹی ہے، اور یہ جان دینے جا رہے تھے۔ ہالیڈے ٹرپ نہیں تھا، غزوے پہ جا رہے تھے، لیکن صرف روٹی تھی، صبر تھا، شکر تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ اس کی ایک الگ مخصوص آواز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ ہاں، نبی پاک کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں نا، وہاں میرے آقا کا جو لسننگ پاور تھا، انسانوں کی بولیاں، اچھا انسانوں کی بھی کتنی ساری بولیاں ہیں، ہر بندہ ساری دنیا کی زبان تو نہیں جانتا نا، مگر نبی پاک حیات طیبہ میں بھی دنیا کے تمام لوگوں کی زبانوں کو جانتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی دوسرے ملک سے وفد آتا تھا، وہ اپنی زبان میں بات کرتا تھا، صحابہ کو سمجھ نہ آتی تھی، نبی پاک ان سے انہی کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہے نا، سنہری جالیوں پر، روضہ رسول پر جب ہم جاتے ہیں تو ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر تھوڑی دے کے جاتے ہیں۔ میمن جاتا ہے میمنی میں عرض کرتا ہے، پنجابی جاتا ہے پنجابی میں عرض کرتا ہے، انگریز جاتا ہے انگریزی میں عرض کرتا ہے، انڈونیشیا والا انڈونیشی زبان میں عرض کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ جہاں پہ۔ تو آقا نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، جناب فرشتوں کی، جنات کی، اور جانوروں کی، ہرنی کی، شتر مرغ کی، اب مکھی بنبنا رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مکھی تو ہمارے کان کے پاس ہی بہت بار بنبنا کے نکل جاتی ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، مگر صحابی جانتے تھے۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ نہیں کہہ رہی، فرمایا جو خلاصہ ہے کہ مجھے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ ہمارے علاقے کے قریب آئے ہیں مگر ان کے پاس روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ حضور ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا پورا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر تو نہیں لا سکتی، آپ ایسا کریں کسی صحابی رسول کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ آ جائیں اور وہ شہد لے کر آ جائیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے حدیث کے ساتھ جاؤ۔ مولا علی جاتے ہیں، شہد کھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ فقط روٹی کھا رہے تھے اب میٹھا، لذیذ، صحت مند شہد بھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بنبنانے لگے۔ صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ یہ شہد بناتی کیسے ہو؟ اب ذرا سنیے گا۔ مکھی کہتی ہے حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں، کہ یہ تو بتاؤ پھول تو پھیکا، کڑوا، شہد تو ایسا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔
تو یہ کڑوے پھیکے رس میٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ سنو مکھی کیا کہتی ہے، کہتی حضور ماجرا یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں، سارا پورا ایک گروپ جاتا ہے، اس گروپ کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں نا تو ہمارا جو قافلے کا امیر ہوتا ہے یا جو ہماری کوئین بی، جس کو آج سائنس جو ہے نیا فلسفی سامنے آئی ہے کہ یہ شہد کا پورا چھتا جو ہے ایک کوئین بی کے گرد چلتا ہے، جو ان کی سردار ہوتی ہے، جو ان کی لیڈر ہوتی ہے، وہی انسٹرکشنز دیتی ہے۔ آج سائنس اس فلسفی پر پہنچی ہے، 1450 سال پہلے وہ مکھی کہتی حضور جب ہم واپس آتی ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے حضور، وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم ساری آپ پر درود پڑھتی ہیں حضور، کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا کسیلا رس جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب ذرا غور کریں کہ شہد جو ہے اس کے بارے میں اب تو سائنس بھی کہتی، قرآن نے بہت پہلے کہا کہ شہد میں بیماریوں سے شفا ہے، سائنس بھی کہتی جناب بہت ساری بیماریوں میں شفا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو تو اس میں شفا نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں ایک اور بات علماء بڑی پیاری کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں بھی یہ مٹھاس آ جائے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو درود پاک کی برکت نصیب فرمائے۔